الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ 17 رمضان المبارک کا ایک خاص وظیفہ دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو صرف جائز محبت کے لیے استعمال کرنا، ناجائز کے لیے کوئی نہ کرے، اور نہ ہی ناجائز محبت کے لیے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ویسے میرا ذہن بھی تسلیم کرتا ہے کہ جس طرح کی ہماری شرائط ہوتی ہیں، انشاءاللہ ناجائز چیزوں کے لیے کوئی استعمال نہیں کرتا ہوگا، مجھے امید پختہ ہے۔ بہرحال جائز محبت کے لیے اس کو استعمال کریں۔ مثال کے طور پر شادی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے، یا بیوی میاں سے روٹھی ہوئی ہے، یا پھر بہن بھائی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی جو جائز محبت ہے، اس جائز محبت کے لیے انشاءاللہ العزیز اس کو استعمال کرنا ایک ایسے اسم اعظم کا وظیفہ ہے، الحمدللہ انتہا درجے کا طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ سب سے پہلی بات میں عرض کرتا چلوں کہ کوشش کیا کریں کہ مکمل شرائط کے ساتھ ویڈیو کو کیا کریں، کیونکہ جب شرائط کے ساتھ آپ وظیفہ نہیں کریں گے اس میں میرا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن نقصان آپ لوگوں کا ہوگا۔ ایک رجت پیدا ہو جائے گی، ظاہری بات ہے جب رجت پیدا ہو گئی تو پھر کام ہوگا بھی نہیں اور الٹ اثر ہوگا۔ رجت میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ جانا رجت ہو جاتی ہے، ناغہ ہو جائے رجت ہو جاتی ہے، یا شرائط کے ساتھ مکمل وظیفے کو نہ کیا جائے تب بھی رجت ہو جاتی ہے، یا پھر کسی ایسے آدمی کا ہم وظیفہ کرتے ہیں جو خود کامل نہیں ہے، پھر بھی رجت ہو جاتی ہے۔ اور رجت کا میں نے ایک آخری حل ویڈیو بھی بنائی، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ بڑا ہی باکمال اور مجرب وظیفہ ہے رجت کا۔ رجت کا اہم نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنے بھی وظیفے کرتے ہیں کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو سمجھ لیں کہ یہ رجت کا مسئلہ ہے۔ تو پہلے رجت کا جناب علی حل کریں، پھر اس کے بعد جو مرضی چاہے وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز اثر ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ شرائط کے ساتھ مکمل کیا کریں۔ تو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اوپر سکرات لگی ہو تو اور بات ہے، ورنہ نماز معاف نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، کیونکہ چند دن کی تو زندگی ہے، اور پھر ماشاءاللہ کمال خوبصورت مہینہ جا رہا ہے، رمضان شریف کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر تو رحمتیں لوٹنے والی بات ہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ درود پاک لازمی پڑھا کریں کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی بھی عبادت، نماز ہے قبول ہو یا نہ ہو، حج ہے قبول ہو نہ ہو، زکوٰۃ ہے قبول ہو نہ ہو، کوئی بھی عبادت ہے وہ قبول ہو یا نہ ہو اور بات ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس وقت آپ پڑھیں گے فوراً قبول ہوتی ہے، فوراً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میں یہاں پہ سناتا چلوں تاکہ ایمان والے لوگوں کا ایمان مزید تازہ ہوگا حدیث پاک سن کر۔ اللہ رب العزت نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا، اور اس فرشتے کا ایک بازو مشرق میں، دوسرا بازو مغرب میں۔ اس فرشتے کا سر عرش کے نیچے ہے، اور اس کے دونوں پاؤں زمین کے نیچے ہیں، اور زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق آباد ہے، تمام مخلوق کی تعداد کے برابر مولا کریم نے اس فرشتے کو پر عطا فرمائے۔
اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے مرد ہو یا عورت، ان میں سے کوئی بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو مولا کریم اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتہ رب کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے جس کا نام ہے بحر نور، اس بحر نور سمندر کے اندر وہ فرشتہ غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگا کر پھر باہر نکل کر اپنے پر جو ہے نا ان کو جھاڑتا ہے، تو ان کے پروں میں سے جتنے بھی قطرے نکلتے ہیں، قطرے گرتے ہیں، ان قطروں کے ہر قطرے سے رب تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ مرتے دم تک اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے جو شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو دوستو کوشش فرمایا کریں کہ درود پاک لازمی اپنی ایک زندگی کا حصہ بنائیں۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس سے مشکلات دور ہوتی ہیں، معاملات کافی سارے درود پاک سے حل ہوتے ہیں۔ کوشش فرمایا کریں کہ نماز کی پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا نا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم سب اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے سے انسان زندگی کے معاملات میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ تو کوشش فرمایا کریں کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ سے انسان کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، توبہ کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم اللہ رب العزت کی طرف توبۃ نصوحا کرو، یعنی خالصتاً توبہ کرو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو لوگ خالصتاً میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں اور خوب ستھرا رہنے والوں کو دوست رکھتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے التائب حبیب اللہ، اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے، اور فرمایا والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا توبہ کرنے کے بعد ایسے ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان خالص جب توبہ کرتا ہے تو خالصتاً توبہ کرنے کے بعد وہ شخص ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور مولا کریم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو کوشش فرمائے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ دوستو کوئی پتہ نہیں ہوتا، رات ہم گزار ہیں پتہ نہیں صبح اٹھ سکتے یا نہیں اٹھ سکتے، تو کوشش فرمائیں کہ گناہوں سے پختہ ایک توبہ کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت سے ہی صبح کا آغاز کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جادو ٹونے نہیں ہوتے، نحوستیں نہیں ہوتی، رب کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ کوشش فرمایا کریں کہ 2 رکوع پڑھنے سے کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، ایک تو انسان کو اجر ملتا ہے، دوسرا کہ جناب علی انسان جو دعا مانگے دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار جتنے بہن بھائی والدین جو اگر روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمائیں کہ اپنوں پر رحم کیا کریں، ٹھیک ہے اپنے ہوتے ہیں جو زخم دیتے ہیں لیکن نرمی اختیار کیا کریں۔ وہ ایک شعر ہے غالب کا کہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں، فراز کا شعر ہے، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں فراز، غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نرمی اختیار کریں
اپنوں کے لیے جتنا ہو سکے. اور اس وظیفے کی آخری شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو، لازمی تھوڑا سا صدقہ کریں. ساتھ مسجد کہیں تعمیر ہو رہی ہے یا غریب و یتیم مسکین ہے وہاں قریب، ان پہ خرچ کر دیں. یا دین کی اشاعت کے ادارے جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، الحمدللہ دوستوں کی محنت سے اس سال کے اندر کام کافی سارا ہوا ہے الحمدللہ. لیکن مسجد تو مکمل ہو چکی، مسجد کی درسگاہ بھی ابھی تیار ہونے والی ہے، مکمل تیار نہیں ہوئی، وہ بھی کافی کام رہتا ہے. اور گرمیاں آ رہی ہیں، پنکھے کی بھی ضرورت ہے، مسجد کے لیے صفوں کی ضرورت ہے، چٹائی کی ضرورت ہے. کوشش فرمائے کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہوں. یہ وہ کام ہے کہ جس پر آپ خرچ کریں گے اور قبر کے اندر جب جائیں گے نا، اس کا ثواب دیکھیں گے، وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا. دوستو یہ وہ مقدس کام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرماتا ہے. کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. کوشش فرمائیں زکوٰۃ کے لحاظ سے اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے بچوں کو روزے رکھوائیں، ان کے روزے افطار کرائیں. اور زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد کا کوئی کام، سریے کی ضرورت ہے، پنکھے کی ضرورت ہے، مسجد کی چٹائی ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے یہ چیزیں خود اپنے ہاتھوں سے لگائیں. یا ہمارے ساتھ کوئی نقداً تعاون کرنا چاہتا ہے دوست اب چونکہ اس وقت اشد ضرورت ہے پنکھوں کی اور چٹائی کی، مسجد کی چٹائی کی اور سریے کی بھی اشد ضرورت ہے، تو دوست احباب سے میں گزارش کروں گا، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر جتنا ہو سکے لازمی حصہ ڈالیں. انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا. اور آج کے جو میں وظیفہ بتانے چلا ہوں، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ العزیز مولا کریم کرم فرمائے گا. ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، مولا کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. نماز عشاء کے بعد وقت ایک مقرر کر لیں، جگہ بھی ایک مقرر کریں. تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد، لیکن کرنا یہ وظیفہ رات کے وقت ہے. نماز عشاء پڑھنے کے فوراً بعد کر لیں یا تھوڑا ٹائم ٹھہر کے کر لیں، جیسے آپ کی مرضی ہے. نماز عشاء پڑھنے کے بعد جگہ ایک مقرر کریں اور وقت بھی ایک مقرر کریں. جگہ اور وقت ایک مقرر کر کے اس اسم اعظم کو 321 مرتبہ پڑھنا ہے. وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم. اس اسم اعظم کو 321 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر درود پاک کے ساتھ. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ جب آپ پڑھیں گے آنکھیں بند کر لینی، دل دماغ ضمیر پر اسی کا تصور رکھنا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص میرے قریب آئے. اس شخص کا ذہن کے اندر تصور کر کے پھر 321 مرتبہ آپ اس اسم اعظم کو پڑھیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک سے دوسرے دن تڑپتا ہوا آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سماعت عطا فرمائے.